قرآن کا فرمان یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، جب تک تو خود کو پاک و پاکیزہ نہیں کرتا اے انسان تب تک اہل بیت بلندیوں پر ہیں۔ کیوں ہیں؟ خدا کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب، یعنی انبیاء اور اہل بیت کے لیے شرط طہارت ہے، اللہ نے ان کو طاہر بنایا، تبھی صاحب معجزہ ہیں، تبھی صاحب ولایت پروردگار عالم ہیں۔ اور اگر تو خود کو پاک بنا دے، دیکھیے عصمت دو طرح کی ہیں، ایک عصمت عطائی ہے، ایک عصمت کسبی ہے۔ عطائی کا مطلب یہ ہے کہ خدا عطا کرے، جیسے اہل بیت کو عطا کیا، انبیاء کو عطا کیا۔ ایک عصمت ہے کسبی، جو کسب کرنے سے ملتی ہے، جیسے حضرت عباس ہے، جیسے سیدہ زینب ہے، جیسے جناب سلمان فارسی ہیں، جیسے جناب مالک اشتر ہیں۔ ہاں بڑے بڑے علماء بھی آپ کے ہیں، لیکن کسبی عصمت میں بھی درجات ہیں۔ مثلا حضرت عباس کی اعلیٰ ترین عصمت ہے، سیدہ زینب کی اعلیٰ ترین عصمت ہے، اس کے مقابلے میں جناب سلمان فارسی کی بھی عصمت کسبی ہے، لیکن اس کا درجہ جو ہے درجہ بندی ہوتی ہے، ہر انسان کی عصمت کا درجہ ہوتا ہے۔ تو اہل بیت اگر ہم چاہیں تو معصوم کسبی بن سکتے ہیں، جیسے آغائے خمینی تھے، لوگ کفراتے ہم نے ان سے کبھی مکروہ کام نہیں دیکھا۔ آغائے بہجت تھے، آغائے نخودکی تھے، 7 سال سے لے کر جب تک زندہ تھے جن کی نماز شب قضا نہیں ہوئی، زندگی میں ایک مکروہ کام نہیں کیا، ایک نگاہ حرام کسی حرام کی طرف نہیں بڑھائی۔ یہ عصمت کسبی ہے جو انسان اپنی محنت سے اسے کسب کرتا ہے، اور جب تم کسب کرتے ہو تو خدا تجھے ولایت کا فیض عطا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ امام زمانہ پردے غیب میں ہے، کوئی ان سے فیض نہیں لے سکتا، ہر فیض لینے والا اپنے وقت کے امام سے فیض لے سکتا ہے۔ جب کہا کہ 313 کا عدد، مطلب ہر زمانے میں مولا کے خاص 313 اصحاب موجود ہیں، اگر امام سے نہیں تو ان اصحاب سے تم فیض لے سکتے ہو، لیکن کب؟ جب تم اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ بناؤ گے، جب اس عصمت کسبی کو اپنے وجود میں لاؤ گے۔ اور اس عصمت کے دریا میں داخل ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، جب تک تو خود کو پاک نہیں کرتا۔ ہم نے درجات بتائے، پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے لباس کو نجاست سے پاک و پاکیزہ رکھو۔ جس کا لباس نجس ہے مجلس میں آئے گا تو بھی گناہ لے کر جائے گا، نماز پڑھے گا تو بھی عذاب الہی لے کر جائے گا، کیونکہ اگر لباس نجس ہے تم پاکوں کا ذکر کر نہیں سکتے، ہاتھ نجس ہے تو لفظ خدا بندی پہ ہاتھ لگا نہیں سکتے، کیونکہ وہ عالم نور ہے، اور عالم نور پاک جگہ ہوتی ہے۔ میں نے کئی سال پہلے آپ کو بتایا تھا کہ مولا فرماتے ہیں جس طرح اہل زمین آسمان پر ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں، جس طرح اہل زمین آسمانوں پر ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں، اسی طرح آسمانوں پر رہنے والے اہل زمین میں کچھ لوگوں کے گھروں کو ستاروں کی طرح چمکتا ہوا دیکھتے ہیں۔ یہ وہ ڈائریکشن ہے جو ملائک نور کو دیکھ کر اس جگہ پہ کیا ہوتے ہیں؟ نازل ہوتے ہیں۔ بھائی چاند چمک رہا ہے، آپ جہاز پہ چڑھے ہو، چاند پہ گئے، اس کی چمک کو دیکھا، اس کا پتہ آپ کو چلا۔ اسی طرح اہل زمین کی جو ایڈریس ہے ان کے گھروں کا چمکنا ہے۔ مولا یہ کن کے گھر ہیں؟ فرمایا جن کے گھر پاک و پاکیزہ ہیں وہ آسمان میں ملائکوں کو چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اسی چمک کو دیکھ کر ملائک ان کے گھروں میں کیا ہوتے ہیں؟ نازل ہوتے ہیں۔ تو لہذا جس گھر میں نجاست ہوگی یا نجس وجود ہوگا وہ گھر اندھیرے میں چلا جاتا ہے، اس میں کبھی نزول ملائکہ نہیں ہوتا۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ اپنے لباس کو پاک رکھا کرو۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے جسم کو بھی نجاست سے دور رکھا کرو۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ دائم الوضو رہا کرو۔ وضو نور ہے، دم علی الطہارہ، ہمیشہ طاہر رہا کرو۔ اور یہ وضو ہے جو تجھے مختلف گناہوں سے بچاتا ہے۔ رزق کی تنگی ہے تو تمہارے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ اے مومن اپنے اعضاء کو باطنی نجاست سے بچایا کرو۔ ایک مرتبہ ظاہری ہاتھ نجس ہوا، پانی کے دھونے سے ہاتھ پاک ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا جب تو جھوٹ بولتا ہے، جب تو غیبت کرتا ہے، جب تو دو مومنوں میں جھگڑا کرواتا ہے، جب تو گالی دیتا ہے، جب تو برا بھلا دشنام دیتا ہے، یہی زبان ہے جو کفر کرتی ہے، یہی زبان ہے جو شرک بولتی ہے، یہی زبان ہے جو توہین علی بن ابی طالب کرتی ہے، یہی زبان ہے جو توہین خدا کرتی ہے۔ تو اگر زبان ایسا کرے تو نجس بن جاتی ہے۔ کہ مولا اس زبان سے کیا کریں؟ فرمایا کہ زبان کو ہمیشہ ذکر خدا میں